حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قل العفو کی ضرورت کے سوا باقی سب اللہ کی راہ میں دو، اور انہیں مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا. He is considered first socialist in Islam. Sir, what is your opinion? یہ اصل میں میرا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے اسلام کا معاشی نظام، اس میں میں نے تفصیل سے اس بات پر روشنی ڈالی ہے. اول تو آپ نے موقف صحیح نہیں سمجھا. حضرت ابو ذر غفاری نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں اپنے پاس، اسے کنز بناتے ہیں، خزانہ بناتے ہیں، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر یہ جو کنز ہے اسی سونے اور چاندی کو تپا کر قیامت میں آخرت میں پھر ان کے چہروں پر، پیشانیوں پر، پسلیوں پر داغا جائے گا. اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے. اس سے کم تر سکہ کوئی ہے، تانبے کا پیسہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ سونا چاندی نہیں رکھ سکتے. اس میں ان کا غلو اس درجے ہوا کہ انہوں نے اس کو عام برسر عام بھی بیان کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اس میں جو دین کا قانونی نظام ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حلال ذریعے سے کما رہا ہے، جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے، اگر اس کے پاس ایکومولیٹ ہو گیا ہے تو وہ اگر زکوٰۃ کی جو نصاب ہے اس سے بڑھ گیا تو زکوٰۃ تو بالجبر لے لی جائے گی اس سے. باقی کا معاملہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، چاہے نہ کرے، اس میں جبر نہیں ہوگا. سوشلزم میں جبر ہے، سوشلزم میں نفی ہے انفرادی ملکیت کی. اسلام میں قانونی سطح پر انفرادی ملکیت بھی ہے، گھر بھی آپ کا ہو سکتا ہے، کھیت بھی ہو سکتا ہے، فیکٹری بھی ہو سکتی ہے، دکان بھی ہو سکتی ہے. حرام سے نہ کمائیں، سودی نہ معاملہ ہو، اور یہ جوئے کا سٹے کا معاملہ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. حرام چیزیں پیدا کر کے جو ہے بنا کر، شراب بنا کر یا کچھ کما نہ رہے ہو، لوگوں کے سفلی جذبات کو بھڑکا کر کما نہ رہے. حلال طریقے سے کمائیں، جو کمائیں گے اگر خرچ کیجئے، آپ کا مال ہے. اگر کچھ ایکومولیٹ ہو گیا ایک خاص حد تک تو اس میں سے زکوٰۃ لے لی جائے گی تاکہ جو ذرا پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری ہو. لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو رکھیں، وہ پھر آپ کا وراثت میں آپ کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا. قانون وراثت اتنا مفصل قرآن میں آیا ہے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا. ان پر اصل میں فقر کا، درویشی کا اور زہد کا بہت غلبہ تھا. اسی لیے حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر. جس شخص کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھے، وہ میرے اس ساتھی، میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لے. ان کے اندر زہد کس انتہا کا ہو گیا، لیکن اس میں ذرا وہ گویا کہ اعتدال سے وہ تجاوز کر گئے.